25واں پارہ ہے سورۃ الشورى، آیت نمبر 20۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں من كان يريد حرث الآخرة، جو شخص آخرت کی کھیتی کا طلبگار ہوگا، نزد لہو فی حرثہ، ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کریں گے۔ ومن كان يريد حرث الدنیا، اور جو دنیا کی کھیتی کا طلبگار ہوگا، نؤتیہ منہا، ہم اس شخص کو اس میں سے کچھ دے دیں گے، بعض حصہ دے دیں گے۔ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے یہاں پر دنیا کی زندگی کو کھیتی باڑی سے تعبیر کیا ہوا ہے۔ یہ قرآن کے اصطلاحات ہے۔ کہیں تو قرآن مال کا تذکرہ کرتا ہے، کہیں تو تجارت کا تذکرہ کرتا ہے۔ هل ادلکم علی تجارت، دنیا والوں کے ذہن میں تجارت یہ کہ خواہ مخواہ پیسہ انویسٹ کر لے، آپ کو آگے سے منافع مل جائے، پروفٹ مل جائے۔ قرآن کہتا ہے کچھ انویسٹمنٹ آپ اپنے بدن کے اعمال کے ذریعے کر لے، اور وہ اپنے عقائد کی اصلاح کرتے ہوئے نیک اعمال میں اپنے بدن کو لگانا، اس انویسٹمنٹ کا فائدہ یقینی ہے، اور یہ ایسی تجارت میں اس کا نقصان کا احتمال ہی نہیں ہے۔ کہیں قرآن کھیتی باڑی کا اصطلاح استعمال کرتا ہے، اور کھیتی باڑی سے اس لیے تعبیر کرتا ہے کہ جب زمیندار زمین میں کھیتی باڑی کرتا ہے تو حد درجے مشقت اٹھاتا ہے، محنت کرتا ہے، اور پھر کبھی تو مہینوں محنت کرنے کے بعد کچھ معمولی سی چیز اس کے ہاتھ لگ جاتی ہے۔ ایسے ہی دنیا کے اندر حد درجے محنت کر کے، مشقت اٹھا کے، ریاضات اور مجاہدات کر کے اعمال میں لگو گے تو کل قیامت کے دن تم نے جو بویا ہوگا اس کو کاٹو گے اور اس کو حاصل کرو گے۔ اسے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا بھی ایک کھیتی ہے، لیکن یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ یہاں بیج ڈال دو، اپنے لیے پودا لگا دو، اس کا میوہ آپ نے یہاں نہیں کھانا ہے، موت کے بعد آپ نے کھانا ہے۔ اسے فرمایا جو اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کو مطمع نظر بنا لے گا، اس کی ساری توجہ آخرت پہ ہوگی، رہتا ہے دنیا کے اندر، نظر آخرت پر ہے، عمل آخرت کے لیے کر رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں نزد لہو فی حرث، اس کی کھیتی کو ہم ترقی دیں گے، اس میں اضافہ کریں گے، بڑھوتری لائیں گے۔ اور یاد رکھنا ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، جو دنیا کی کھیتی کا طلبگار ہوگا، جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیا کے چند دنوں کی زندگی کے لیے، اپنے پیٹ پالنے کے لیے بس مختصر سی چیزوں پر اکتفا کرے گا، اللہ فرماتے ہیں نؤتہ منہا، تو یہاں پر ہم اس کو دنیا میں سے کچھ چیزیں دے دیں گے، ساری چیزیں نہیں دیں گے، کیونکہ جو یہ دنیا کے اندر چاہ رہا ہے، ہر چاہت اس کی یہاں پر پوری نہیں کی جائے گی۔ جو دنیا کے اندر دنیا کی کھیتی کا طلبگار ہوگا تو اس کی ہر چاہت یہاں پوری نہیں کی جائے گی، کچھ مل جائے گا، لیکن یاد رکھو وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، جو دنیا کو اپنا مطمع نظر بنا لے گا اس کا آخرت میں کچھ بھی حصہ نہیں ہوگا۔ اس لیے جو آخرت کو اپنا مطمع نظر بنائے گا اس کو دنیا بھی مفت مل جائے گی، آخرت بھی مل جائے گی۔ جو دنیا کو مقصود اور مطلوب بنا لے گا تو دنیا میں سے سب کچھ ملنے والا نہیں، کچھ مل جائے گا اور کچھ کھو جائے گا، اور آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ معلوم ہو گیا کہ انسان دنیا میں اگر زندگی گزارے تو آخرت کے واسطے گزارے۔ اس لیے دعاؤں میں سے ایک دعا بھی ہے، نہیں ایک اور دعا ہے، وہ یہ ہے اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمی، اللہ دنیا میرا بڑا غم نہ بنا دے۔
ولا مبلغ علمی، اور میرا علم وہ صرف دنیا تک محدود نہ بنا دے۔ دن رات 24 گھنٹے میری سوچ اور فکر، میرا غم اور میری معلومات بس وہ صرف دنیا کو بنانے کے واسطے ہوں۔ ولا غایت رغبتی، اور یا اللہ میری رغبت کی انتہا وہ صرف دنیا نہ بنا دے۔ اللہم اجعل ہمومی ہم واحدہ ہم الآخرہ، یا اللہ میرے تمام غم ایک غم بنا دے، غم آخرت بنا دے۔ اس دل میں اللہ دو غموں کو جمع نہیں کرے گا۔ جس نے آخرت کو اپنا غم بنا کے دل کے اندر یہ پیدا کر دیا، اللہ دنیا کے تمام غم کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ اس لیے اب اللہ جل شانہ قرآن پاک کے اندر کافروں کے بارے میں جنہوں نے دنیا کو مقصود اور مطلوب بنایا، ذالک مبلغہم من العلم، ان کے علم کی بس حد درجے انتہا یہ ہے کہ بس کیسے ہماری زندگی دنیا کے اندر بہتر سے بہتر بن جائے، آخرت کو بھول چکے ہیں۔ حالانکہ اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا یہ تو ایک نمونہ ہے، اصل آخرت کی زندگی ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اصل عزت، اصل کامیابی، اصل خوشی، اصل چین اور سکون اور راحت وہ تو آخرت والی ہے۔ یہ تو مٹ جانے والی دنیا، یہ فانی دنیا ہے، یہاں کے مشقت اور مصیبتوں کبھی اس کی وجہ سے مایوس نہ ہو جانا، اور یہاں کی خوشیوں کی وجہ سے کبھی غافل نہ ہو جانا، دھوکہ نہیں کھانا ہے۔ وہاں پھر ہمیشہ کے لیے تمہیں اعلان کیا جائے گا ان لکم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا۔ دنیا میں کبھی بیماریاں آ رہی ہے، کبھی کاروبار بیکار ہو رہا ہے، کبھی جو ہے جاب ختم ہو رہا ہے، کبھی اولاد میں سے کمی آ رہی ہے، کبھی اور کچھ مصیبتیں آ رہی ہیں۔ دنیا کے اندر یہ برداشت کر لو، صبر کا مظاہرہ کر لو، گلے شکوے نہ کرو، پھر قیامت کے دن جب جنت میں جاؤ گے اعلان ہوگا اب ہمیشہ خوش مخرم رہو، اب یہاں پر کوئی دکھ درد اور غم نہیں ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ دنیا کو اپنا مطلوب و مقصود نہ بنا دو، آخرت کو مطلوب بنا دو۔ اب دنیا مفت میں دے دیں گے، اب دنیا کی مثال، آخرت کی مثال، بندہ اگر زمین میں کاشتکاری کرتا ہے تو بھوسے کے لیے کرتا ہے یا گندم کے دانے کے لیے کرتا ہے؟ مقصود گندم کا دانہ ہوتا ہے، اور وہ دانہ مل جاتا ہے اور بھوسا مفت میں مل جاتا ہے۔ ایسے ہی دنیا کے اندر اگر بندہ جو ہے وہ بھینس لیتا ہے تو وہ دودھ کے لیے لیتا ہے، لیکن بیچ میں سے مفت میں آپ کو گھی بھی مل جاتا ہے، آپ کو دہی بھی مل جاتا ہے، آپ کو مکھن بھی مل جاتا ہے۔ اس لیے بندہ مقصود اس دنیا سے آخرت کو بنا دے۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں نے اللہ کے بھیجے ہوئے طریقہ اور اللہ کے بھیجے ہوئے دین کو چھوڑ کے کچھ اور باتوں کو اپنا لیا ہے۔ کیا ان کے کچھ اور شرکاء ہیں جن شرکاء نے ان کے لیے شرعوا لہم مقرر کیے ان کے لیے من الدین، دین میں سے، ما وہ باتیں لم یأذن بہ اللہ، جن کی اللہ نے اجازت ہی نہیں دی؟ بتاؤ تو صحیح کون ہے وہ شرکاء جنہوں نے ان کے لیے عبادات کے لائن میں، معاملات کے لائن میں، معاشرت کے لائن میں، اخلاقیات کے لائن میں کوئی ہدایات ان کو جاری کی؟ کون سی وہ باتیں ہیں؟ اللہ فرماتے اصل مسئلہ یہ ہے کوئی شریک نہیں، بلکہ یہ انہوں نے خود ساختہ اپنے لیے بہت ساری باتیں بنا رکھی ہے۔ جیسے آج ہم نے دنیا کے اندر اپنے خود ساختہ بہت ساری باتیں بنا رکھی ہے۔ شادی کو کتنا مشکل بنا رکھا ہم نے، دین کے اندر شادی کتنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اپنی بچی کو پکڑ کے کہاں پہ لے جا رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر میں رخصتی ہو رہی ہے، اور کتنے جہیز ہیں وہاں پہ ان کے ساتھ، کتنا سونا چاندی ہے وہاں پر۔ اب اتنی گاڑیاں چمک دمک لوگوں کو دکھانے کے واسطے، بارات میں اتنی گاڑیاں آئیں جی، اور اتنے لوگ چلے گئے تھے، پٹاخے اور اتنے پتہ نہیں کیا کیا نخرے ہوتے ہیں۔ اور شادی سے پہلے کتنے رسومات مہندی کے یہ کس نے بنائے ہوئے ہیں، اور اتنی بڑی شادی حال کے اندر کے لوگ کہتے بہت بڑا شادی حال، فلاں شادی حال، وہاں پر تو ایک بندے کو کھانا 5,000 کا ملتا ہے، 10,000 کا ملتا ہے، 20,000 کا ایک بندے کا کھانا، اتنے قسم کے ڈشز ہیں۔ یہ کس نے لازم کیا؟ ہم نے خود اپنے اوپر لازم کیا ہوا ہے، اس لیے ہمارے لیے مشکلات ہو گئی۔ کوئی بندہ وفات پا جائے تو پھر بھی مصیبتیں ہیں، لوگ دیکھیں گے 40ویں پہ کتنے بڑی دیگ بنا رہا ہے، اور جمعے کتنے خیرات کر رہا ہے، اور پھر لوگوں کے لیے مشکلات۔
بعض اوقات لوگ اس کے لیے قرض بھی لیتے ہیں اور زمینیں بھی بیچ دیتے ہیں، مفت میں جائیدادیں بیچ دیتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں کہ ہم نے خود ساختہ بنا رکھی ہے اپنے لیے، حالانکہ شریعت کے حوالے سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ کی جتنی استعداد اور قوت اور طاقت ہے، اپنے آباء و اجداد میں سے جو وفات پا کے ان کے لیے جب چاہے جتنا جی چاہے کر لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بعد مجھے ایک مسئلہ ہے، یا کسی نے کہا جی میرے والد صاحب وفات پا گئے تو ہم 5 بھینس جو ہے وہ ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ اب آپس میں اختلاف ہے، کوئی کہتے 2 بھینس کہتے، کوئی 3 بھینس کہتے، 5 بھینس کر لیں۔ او بھائی اتنے بھینس کے ساتھ کرو گے کیا؟ اتنا گوشت کون کھائے گا؟ اب معاشرے کے اندر حال ہمارا یہ بن گیا، لوگ کہتے کہ جی والد صاحب وفات پا گئے، ان کے بچوں نے بڑا خیرات کر دیا۔ اس غریب ضرورت کی کوئی ضرورت کی چیز ہے وہ پورا کر لینا۔ کسی کے پاس پانی نہیں ہے، ٹیوب ویل بنا دے، کسی کے لیے ہینڈ پمپ لگا دے، کسی کے لیے کوئی مکان بنا دے، کسی غریب کو کپڑے کر دے دے، لیکن وہ لوگوں کو نظر نہیں آئیں گے اور یہ لوگوں کو نظر آئے گا۔ بس مسئلہ یہ جیسے شادی کے موقع پر ہوتا ہے، بہت ساری باتیں، بہت سارے پیسے دیے جاتے، لیکن مولوی صاحب کو جب پیسے دیتے، مولوی صاحب کتنے پیسے ہوں گے وہ کسی کو پتہ نہیں، مولوی صاحب مٹی میں بنگ کے 1000-2000 روپے لے رہے تھے، یہ کافی آپ کے لیے، لیکن ڈھول باجوں والوں کے لیے کتنے دیے جاتے ہیں؟ یہ ہمارے خود ساختہ چیزیں ہیں جی۔ اس لیے فرماتے ہیں وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اگر اللہ جل شانہ کے ہاں فیصلے کا ایک وقت مقرر نہ ہوتا، اللہ کے ہاں لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے ایک بات پہلے سے طے نہ ہوتی، ان ربک، تیرا رب وہ فیصلہ کرے گا، یفصل بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، وہ قیامت کا دن اگر اللہ نے مقرر نہ کیا ہوتا، لقضی بینہم، ان کے غلط رسومات کی وجہ سے اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے غیر کی عبادت میں لگنے کے ان کو فوری طور پر پکڑ جاتا، ان کے قرآن کے انکار کی وجہ سے، ان کے قیامت کے انکار کی وجہ سے ان کو پکڑا جاتا۔ لیکن اللہ نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ اب ان کو نہیں پکڑا، اللہ موقع دے رہے شاید کوئی توبہ کر لے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا، آپ دیکھ لیں گے کل قیامت کے جو ظالم ہیں، اور ظالم سے مراد کافر اور مشرک ہے، جو دنیا کے اندر باوجود دلائل کے سننے کے باوجود یہ کہ دلائل ان کے پاس آئے تھے پھر بھی یہ ڈرتے نہیں تھے، اور یہ قیامت کے دن جب اپنے اعمال کو دیکھ لیں گے، مشفقین مما کسبوا، جو اعمال یہ کما چکے ہیں اس کی وجہ سے یہ ڈرنے والے ہوں گے، وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، حالانکہ ان کا وبال، ان کے بد اعمال کا وبال ان پر پڑنے والا ہوگا۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ، اور جو ایمان لے آئیں، نیک عمل کر چکے، وہ کل قیامت کے دن جنت کے باغات کے اندر ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ آج ایمان والے دنیا کے حالات کے اعتبار سے مشقت برداشت کر رہے ہیں، پریشانیاں برداشت کر رہے ہیں، ناجائز خون ان کا بہایا جا رہا ہے، ان کو گھسیٹا جا رہا ہے، معیشت کے میدان میں مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، مہنگائی مسلط کی جا رہی ہے، اور ساری دنیا کی معیشت کا نظام کچھ ظالم اور جابر کنٹرول کر چکے ہیں، اور خود خوش و خرم زندگی گزارے۔ لیکن جب کل قیامت کا دن آئے، اگر مومن دنیا کے اندر اپنی مشقتوں پر صبر کرنے والا ہوگا، یہ خوش و خرم ہوگا، اور یہی دنیا کا ظالم اور جابر جو مزے اڑا رہے دنیا کے اندر، یہ پھر پریشان ہوں گے اور ڈرنے والے ہوں گے۔ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، آج مومن دنیا کے اندر صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، اپنی تمام چاہات اور خواہشات کو قربان کر لیتا ہے اللہ کی رضا کے واسطے، اور ضرورت پر اکتفا کر لیتا ہے، لیکن جب کل قیامت کی جنت میں داخل ہو جائے گا، لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، ان کے رب کے ہاں ان کے لیے وہ کچھ ہوگا جو یہ چاہیں گے۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ان پر ہوگا، اور یہی اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ بندہ جنت میں داخل ہو کر جہنم کی بڑکتی آگ سے محفوظ ہو جائے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، پھر وہاں پر تمہارا جو جی چاہے گا، پھر وہاں پر لا متناہی نعمتیں ہوگی، کیونکہ انسان کی خواہشات ختم ہونے والی نہیں ہیں، لیکن دنیا خواہشات کے پورا ہونے کا محل نہیں ہے، خواہشات اللہ جنت میں پوری فرما دیں گے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ ہوگا کہے کہ یا اللہ مجھے کھیتی باڑی کا بڑا شوق ہے، اللہ فرمائیں گے میرے بندے میں نے اتنی نعمت دی، تو خوش نہیں ہے اس سے؟ کہے کہ یا اللہ میں بڑا خوش ہوں نعمتوں سے، بس لیکن میرے دل کی چاہت ہے کھیتی باڑی کا، تو اللہ جن فرمائیں گے چلو میرے بندے یہ لے لو، اس کے سامنے زمین ہوگی، اس کے اندر ہل چلایا جائے گا، اور بیج ڈالنے کے بعد فصل اگ آئے گا، فصل کٹ جائے گا، اللہ وہ فصل اس کے قدم میں ڈال لے گا، یہ میرے بندے یہ بھی لے لو۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے اندر ایک بندہ چاہے گا کہ میں سیر کر لوں، ایک گھوڑا سامنے لایا جائے گا، اس گھوڑے پر بیٹھ جائے گا اور گھوڑا اڑ کے چلے گا اور جنت کا سیر اس کو کراتا رہے گا۔ جو چاہو گے، بس دنیا کے اندر تھوڑی سی اپنی چاہت کو کنٹرول کر لو، قربان کر لو، اپنی خواہشات کو اللہ کی رضا کے لیے دنیا کی چیزوں کو نیک اعمال میں لگاؤ، بس صرف موت کا انتظار ہے، پھر مزے ہی مزے ہیں۔ اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرما دے۔ من کان یرید حرث الآخرہ، جو شخص آخرت کی کھیتی کا طلبگار ہوگا، نزد لہو فی حرثہ، ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کریں گے۔ ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جو دنیا کی کھیتی کا طلبگار ہوگا، نؤتہ منہا، ہم اس کو دنیا میں سے کچھ دے دیں گے، بعض دے دیں گے۔ یہ من عربی زبان کے اندر تبعیض کے لیے آتا ہے، یعنی سم تھنگز جو ہم کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں، بس سارا نہیں ملے گا، منہا کچھ اس کو مل جائے گا۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ، اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ، یا ان کے لیے کوئی ایسے شریک ہے جو مقرر کر چکے ان کے لیے من الدین، دین میں سے، ما وہ باتیں لم یأذن بہ اللہ، جن کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم، اگر فیصلے کے بارے میں بات پہلے سے طے نہ ہوتی، لقضی بینہم کے درمیان ابھی فیصلہ کیا جاتا۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا، آپ دیکھیں گے ظالموں کے وہ ڈرنے والے ہوں گے تمام ان اعمال سے جو وہ کما چکے۔ وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، حالانکہ ان بد اعمال کا وبال ان پر گرنے والا ہوگا، پڑنے والا ہوگا۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ، اور جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کر چکے وہ جنت کے باغات میں ہوں گے۔ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، اور یہی بہت بڑا فضل ہے۔ صدق اللہ۔